لوگ ہمارے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، اس کا ہماری زندگی پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اور ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے متعلق لوگوں کی اچھی رائے ہو، وہ ہمیں ایک قابل اور کمپیٹنٹ انسان سمجھیں۔ مگر ہمارے رویے میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وہ ہماری اس خواہش کو مکمل ہونے نہیں دیتی۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں ایسے رویوں پہ کہ جو کہ ہمیں ایک کمزور انسان کے طور پہ پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ Welcome to Stress Free Life. SFL is a HRD and mental health services firm. آپ کی اپنے متعلق جو رائے ہوتی ہے وہی لوگوں کی آپ کے متعلق رائے ہوتی ہے۔ اگر آپ کا اپنا کور بیلیف اپنے متعلق یہ ہوگا کہ آپ ایک کامل اور کمپیٹنٹ انسان ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر آپ کا رویہ بھی ویسا ہوگا اور لوگ جو ہے وہ آپ کی رسپیکٹ کریں گے۔ آج میں کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کروں گا، اگر وہ رویے آپ کے ہاں ہیں تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے متعلق جو ہے ان کی رائے یہ ہوتی ہے کہ آپ شاید ایک کمزور انسان ہیں۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ضرورت سے زیادہ اپالوجیٹک ہوتے ہیں، ہر بات میں نہیں یہ میرا قصور ہے، میری غلطی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، اور یہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کوئی بھی کام ہم جب کرتے ہیں تو اس میں کافی سارے ایسے اسپیکٹس ہوتے ہیں جس کے متعلق ہمیں تسلی نہیں ہو سکتی، مگر اگر ہم بار بار اس کے متعلق معافیاں مانگتے رہیں گے، ڈیفینسو ہوں گے، ایکسپلینیشنیں دیتے رہیں گے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کا یہ امپریشن ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ شاید ہم بہت زیادہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ مگر جس سچویشن میں ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، اس وقت جو ہماری سمجھ بوجھ ہوتی ہے، اگر اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا ہے اور مثبت فیصلہ کیا ہے، تو وہ کبھی 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک پرابلم کے کافی سارے سلوشنز ہو سکتے ہیں اور سارے جو ہیں ایکولی ایفیکٹو سلوشنز ہو سکتے ہیں، مگر جب ہم کمپیریزن میں دوسروں کے دیکھتے ہیں تو پھر ہم جو ہے بعض دفعہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، ایکسپلینیشنیں دینا شروع کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایسا کوئی کام ہم نے کیا ہے کہ جس میں کسی کا حق مارا ہے نادانستہ طور پہ، یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو وہاں تو ٹھیک ہے کہ ہم اپالوجائز کریں، مگر جنرلی فیصلے کبھی بھی ہم 100% صحیح نہیں کر سکتے۔ تو اوور اپالوجائزنگ، بار بار معافیاں مانگنا، ایکسکیوزز پیش کرنا، ایکسپلینیشنیں کرنا، ڈیفینسو ہو جانا، یہ جو ہے وہ ہماری پرسنالٹی کو پورٹرے کرتا ہے کہ جیسے کہ ہم ایک کمزور انسان ہیں۔ دوسری جو چیز ہمیں پورٹرے کرتی ہے کہ ہم ایک کمزور انسان ہیں، وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے نو کہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ بہت سی سچویشن میں لرن کر جاتے ہیں کہ کہاں ہم نے نو کہنا ہے، کہاں ہم نے اپنی باؤنڈریز کی حفاظت کرنی ہے، کہاں کہنا ہے کہ کون سے کام میں کر سکتا ہوں، کون سے نہیں کر سکتا۔ کسی کی مدد کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر جو شخص آپ سے مدد کا طلبگار ہے، کیا واقعی اس کو مدد کی ضرورت ہے، یا وہ کوئی گیم کھیل رہا ہے، مینیپولیشن کر رہا ہے، کہیں یہ تو نہیں کر رہا کہ آپ کی نہ کہنے کی جو صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو اس چیز پہ بھی غور کریں کہ کہیں آپ ایسے تو نہیں کر رہے۔ اس سے یہ نہیں لگتا کہ آپ کوئی مضبوط انسان ہے، بلکہ اس سے یہ پورٹرے ہوتا ہے کہ آپ ایک کمزور انسان ہیں اور ہر بندہ اپنا بوجھ آپ کے اوپر لاد سکتا ہے۔ بعض لوگ زندگی میں ایسے مشکلات سے گزرے ہوتے ہیں، یا ایسا ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ پیپل پلیزنگ ایٹیچیوڈ ان کا ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو ناراض نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی ان سے ناراض ہوتا ہے تو بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے، ان کے لیے جو ہے پھر کنسنٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سوچتے رہتے ہیں کہ جو شخص مجھ سے ناراض ہے یہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یا بعض دفعہ انسیکیورٹی کی فیلنگ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہمیں فیوچر کے متعلق جب ہم سوچتے ہیں تو اگر ہم یہ سوچنا شروع کریں کہ اگر کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے تو پھر میرے لیے کافی سارے پرابلمز ہوں گے زندگی میں۔ تو یہ ایک بری عادت ہے، پیپل پلیزنگ ایٹیچیوڈ۔ آپ کو ہر وقت لوگوں کی رائے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی خوشی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں نے کوئی الیکشن میں تو کھڑے نہیں ہونا کہ ہر بندہ مجھے دیکھ کے تالیاں بجائے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی باؤنڈریز کی پروٹیکشن کریں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر ایک چیز میں آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کہیں آپ کے فیصلے کسی کی کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہے، یا آپ کسی کی حق تلفی تو نہیں کر رہے۔ اگر یہ ایسے نہیں ہے تو جو بھی آپ فیصلے کرتے ہیں اپنے لیے وہ کریں، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کو اپروو کرتے ہیں یا ڈس اپروو کرتے ہیں۔ ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے، جو لوگ جن کو ہم نسبتاً کمزور سمجھتے ہیں، وہ اپنی اچیومنٹس پہ جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے۔ اگر آپ ان کی کسی اچیومنٹس کا اور اچھی باتوں کا ذکر کریں تو وہ بلش ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو ڈاؤن پلے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ویسے ہی حالات کی وجہ سے ہو گیا، یا ویسے ہی تکا لگ گیا، یا بہت ساری ایکسکیوزز وہاں پہ بھی وہ بیچارے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص آپ کی تعریف کرے
تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس میں کوئی چالاکی کا یا خوشامد کا ایلیمنٹ نہیں ہے تو آپ اس پہ باقاعدہ افرمیشن میں سارے لیں اور کہیں کہ بفضل تعالیٰ ہاں یہ کام ہو گیا تھا، میں نے جو میری قابلیت تھی اس کے مطابق میں نے کیا اور میرا خیال ہے کہ یہ کافی اچھا ہو گیا یہ کام۔ کمزور لوگوں کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی باؤنڈریز نہیں ہوتی، وہ اپنی جو ان کی شخصیت ہوتی ہے ہر شخص اس کو مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے، ہر شخص کو وہ اویلیبل لگتا ہے کہ وہ اس کا کوئی فائدہ اٹھا لے۔ جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں ان کی باؤنڈریز بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں اور انہوں نے ڈیفائن کیا ہوتا ہے کہاں پہ وہ اویلیبل ہیں، کہاں پہ وہ ہیلپ کر سکتے ہیں، کہاں تک کر سکتے ہیں اور کہاں تک وہ نہیں کر سکتے۔ لوگ آپ کی ایموشنز پہ آپ کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں، تو اگر کچھ آپ کے اندر پیپل پلیزنگ ایٹیچیوڈ بھی ہے، کچھ آپ کی باؤنڈریز بھی کمزور ہے، تو لوگ جو ہیں پھر اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگ بعض دفعہ ڈس سیٹسفیکشن شو کرتے ہیں، ناراضگی شو کرتے ہیں، بعض دفعہ اینگر شو کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میرے جذبات کو کنٹرول کر رہا ہے اس طرح کے رویے سے، تو پھر آپ کا کنٹرول اپنے اندر آ جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا شخص میرے ساتھ کون سی گیم کھیل رہا ہے اور یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں جب آپ رسپانس نہیں کرتے تو آپ ایک طرح سے ان لوگوں کو غیر مسلح کر دیتے ہیں، یعنی جب وہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اس کا آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور اگر بعض دفعہ ہو سکتا ہے کوئی شخص جو ہے ناراضگی کا اظہار کرے، کوئی شخص آپ پہ کوئی الزام لگائے، کوئی آپ سے ایسی بات کرے کہ میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرے یا آپ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرے یا آپ کو ڈیفینسو بنائے کہ آپ اپنی ایکسپلینیشن میں کوئی باتیں کریں، تو ایسی صورتحال میں جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو دوسرا شخص جو ہے وہ ایک طرح سے ڈس آرم ہو جاتا ہے، وہ سوچنا شروع کر لیتا ہے، وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے۔ یعنی جب لوگ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بٹن وہ دبائیں گے اور اس بٹن کے نتیجے میں کون سی لائٹ آن ہو جائے گی۔ اگر ویسے نہیں ہوگا تو وہ لوگ خود ڈیفینسو ہو جائیں گے اور انہیں لگے گا کہ آپ کو کنٹرول کرنا یا مینیپولیٹ کرنا مشکل کام ہے۔ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس وجہ سے بھی لوگوں کو کمزور لگتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے لیے انہیں کسی کی اپروول چاہیے، کہ لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں، پوچھتے رہتے بھی ہیں، چھوٹا سا کوئی کام بھی کیا ہو، کوئی فون خریدا ہو تو بھی ان کو اپروول کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے یہ بہت اچھا سودا کیا ہے۔ تو اس چیز کو بھی نظر انداز کریں، جب تک آپ اس بات پہ کنونس ہیں کہ اس وقت جو آپ نے بات کی ہے، جو فیصلہ کیا ہے، وہ اس وقت کے حساب سے مثبت فیصلہ ہے اور اچھا فیصلہ ہے، اور جیسے میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ کوئی فیصلہ پرفیکٹلی 100% صحیح نہیں ہوتا، تو اس کے اندر جو ہے کافی سارے گیپس ہو سکتے ہیں جو کہ بعض دفعہ لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، تو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ آپ کی کمزوری کا سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ آپ فیصلے لوگوں کی مرضی کے کنسیڈریشن میں کر رہے ہوتے ہیں۔ Thank you for watching. SFL is a human development and mental health services firm. For these services you can call on the mentioned numbers.